بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں عمران آپ کا میزبان حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں امام حسین کی شان میں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ سامعین، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ امام حسین کے نام پر فاتحہ کرائیے، قرآن خوانی کرائیے، ان کے نام پہ شربت لوگوں میں بانٹیے، لوگوں کو پانی پلائیے، ان کے نام پہ تبیریں لگائیے، خرافات سے بچیے۔ آج جو 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہے، یہ صدقہ ہے امام حسین کا، ان کی قربانیوں کا۔ ہم اور آپ ان کا مقام نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین پانی کے لیے ترستے رہے، کربلا کے اندر انہیں پانی نہیں ملا، نبی کے نواسے ہو کر پانی کے لیے ترستے رہے۔ ان بیوقوفوں کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز کے ایک اشارے پر پورا کا پورا انا ساگر آپ کے کاسے میں آ گیا۔ پوتے کا یہ عالم ہے تو دادا کا عالم کیا ہوگا؟ نوح کے دور میں دل کھول کے برسا پانی، کربلا میں ایک بوند بھی نہ برسا پانی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ پانی کو ترستے رہے حسین، ارے سچ تو یہ ہے کہ لبے حسین کو ترسا پانی۔ امام حسین وہاں پہ پانی کے لیے نہیں ترسے، وہ پوری امت کو صبر کا درس دے رہے تھے۔ جو صبر کا امتحان امام حسین نے دیا ہے، وہ آج تک کے نہ کسی نے دیا ہے اور نہ قیامت تک کے کوئی دے سکے گا۔ اور آج ہم اور آپ ان کے نام پر خرافاتیں کرتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کے نام پر محرم میں خرافاتیں کرتے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کریے، گھر میں فاتحہ کریے، ان کے نام پہ سبیریں لگائیے پانی کی، ان کے نام پہ شربت بانٹیے، لوگوں کو پانی پلائیے، لوگوں کو کھانا کھلائیے، نہ کہ ان کے نام پہ ڈھول تاشے لے کر بجاتے ہوئے گھومتے رہیے۔ اللہ ہمیں محرم میں خرافاتوں سے بچائے۔ آج سے آنے والے 7 دنوں تک ہم اپنے اس چینل پر داستان کربلا سنیں گے، مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان میں۔ آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھیے گا اور پورے 7 پارٹ کے اندر یہ ویڈیو آئے گا، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 کر کے 7 دن تک کے پورے 7 پارٹ آئیں گے۔ اس میں پوری آپ کو شروعات سے لے کر کس طریقے سے آپ ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، پھر مکہ میں آپ کو کس طریقے سے کوفیوں کے بار بار بلاوے پر آپ پھر مکہ سے کوفہ گئے، وہاں پہ کس طریقے سے حالات پیش آئے، کس طریقے سے ظالموں نے آپ پر، اہل بیت پر ظلم کیا۔ یہ پورا واقعہ آپ کو ان 7 دنوں میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریے۔ تو چلیے زیادہ وقت نہیں لوں گا، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، باطل قوتیں جتنے نئے آنے ہمارے خلاف لائیں گے، جتنی جنگیں کھڑے کریں گے، ہر زمانے میں ہم اپنے بچوں کو حسین کی داستان سناتے رہیں گے، ہم کربلا سناتے رہیں گے تاکہ ہمارے بچوں میں یہ جذبہ ہمیشہ جوان رہے کہ اب کے دور میں آنے والی مصیبتیں یہ کوئی نئی نہیں ہیں، ہمارے آبا و اجداد نہیں، 14 صدیوں سے مسلمان یہ سب جھیلتے آ رہے ہیں۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، برسات میں نکلے ہوئے ابھی کے کیڑے مسجدوں کے آگے آ کر تلواریں یا چاقویں لہرا کر ڈراتے ہیں، اور اپنے کٹروار ناروں
बातों से तुम्हें घबराने की और खौफ और दहशत डालने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो बच्चे डर जाएं जिनको तारीख याद ना हो, और जिन्हें तारीख याद हो तो उनकी जुबान पर तो ये शेर आना चाहिए, डल न सकते थे जंग में अगर आ जाते थे, शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेज क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें इन तमाम चीजों से घबराने और डरने और खौफ करने की जरूरत नहीं है। अज़ीज़ान निगरानों का आज के दिन से मैंने ऐलान जैसे किया था कि अब तारीख को हम आगे लेकर के चलते हैं। अमीर मुआविया की खिलाफत का दौर, उनके हुकूमत का दौर खत्म हुआ 60 हिजरी में। अब ज़माने में खिलाफत किसके हाथ में आए, बहुत इख्तिलाफी मसला था, कॉन्ट्रोवर्शियल था। सहाबा उस वक्त थे और बड़े बड़े ताबईन भी मौजूद थे, लेकिन चूंकि आपने तारीख सवाल की है कि हज़रत उस्मान गनी के कत्ल के बाद से हालात किस कदर बदलते चले गए थे, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का ज़माना खिलाफत जो 5 साल 5.5 साल चला, कि आपसी इख्तिलाफात की नजर हो गया, मुसलमानों की आपस में जंगें होने लगी और इसमें भारी नुकसान हुआ। 2 जंगों में अगर आप अंदाजा करें, एक जंग में 12,000 लोग कत्ल हुए और दूसरी जंग में 70,000 लोग कत्ल हुए। मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद का नुकसान हुआ इसका। तो उनके बाद फिर अमीर मुआविया ने 20 साल ज़माने हुकूमत को संभाला। अब एक मसला ये दरपेश हुआ, जैसे कि कल मैंने आपको बताया, हज़रत अमीर मुआविया ने अपने इंतकाल से पहले ही ऐलान कर दिया अपने बेटे की खिलाफत में, यजीद को अपना जानशीन बना, और ये इल्जाम उनके सर पर रख करके अमीर मुआविया को भी आज तक लोग तान और तशनीह का शिकार बनाते हैं। हज़रत अमीर तो बहुत बुरा भला कहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी अमीर मुआविया के सर जाती है। अगर वो खलीफा ना बनाते यजीद को तो ना करबला होता, ना इमाम हुसैन शहीद होते, ना ही इतने बुरे हालात होते। ये सारी चीजों के जिम्मेदार अमीर मुआविया हैं। ये सवाल ऐसा गर्दिश करता है कि हमारे भी भोले भाले लोगों के दिलों में ये बात आती है कि अमीर मुआविया को नहीं करना चाहिए था, अपने नालायक बेटे को खलीफा कैसे मुकर्रर कर दिया। पहली चीज तो ये है कि कोई एक रिवायत भी ऐसी साबित नहीं कि जिसमें अमीर मुआविया ये जानबूझ करके कि उसका फिस्क व फुजूर, उसकी नालायकी उनको मालूम थी, उसके बावजूद बनाया, ऐसी कोई रिवायत नहीं। उनके जमाने में या उनके सामने यजीद का फिस्क व फुजूर अलल ऐलान नहीं था, वरना तो वो सहाबी रसूल हैं। उनके बारे में इस तरह का तान और तशनीह करने से सहाबी रसूल के अदल पर एतराज उठ जाएगा। उनके इल्म में ये चीज नहीं थी, पहली बात तो ये है। और अगर सवाल ये हो उनके ऊपर कि अगर वो न बनाते तो इतना सारा मामला ही नहीं होता, तो सवाल तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भी तुम करने लग जाओगे। एतराज करने वालों से कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो मुखबिर सादिक हैं, गैब की खबरें जानने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन ने ये इमाम हुसैन के बचपन में इत्तला दे दी थी कि इनको आपकी उम्मत कत्ल करेगी। ये रिवायत तो सुने ना, बचपन में इमाम हुसैन की शहादत की खबर मशहूर हो गई थी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि इमाम हुसैन शहीद होने वाले हैं, तो क्या ये नहीं मालूम होगा कि किसके जरिए से कत्ल होने वाले हैं? तो यजीद के जरिए से अगर इमाम हुसैन कत्ल होने वाले मालूम हैं हुजूर को, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमीर मुआविया को बुला के वसीयत कर जाते हैं कि ऐ मुआविया, जब तेरे घर कोई बेटा पैदा हो यजीद, उसको खलीफा कभी ना बनाना, वरना मेरा नवासा कत्ल हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया को इस तरह की कोई वसीयत नहीं की। तो एतराज करने वाले ये भी कर सकते थे या ये भी करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वसीयत नहीं की मुआविया को, जिसकी वजह से करबला जैसे हालात पेश आ गए और हुसैन आजम का कत्ल हो गया।
بلکہ میں تو یہ کہوں گا جن کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے وہ تو یہ بھی اعتراض کریں کہ اللہ کی ذات پر اللہ نے یزید کو پیدا ہی کیوں کیا؟ کیا رب تعالیٰ نہیں جانتا تھا؟ اللہ رب العزت کے علم میں ہر شے ہے۔ معاملہ یہ ہے میرے عزیزوں، اور سارے معاملات اگر تم کسی پرٹیکولر ایک ہی آدمی پر اعتراض کرو گے تو یہ حالات اور تقاضے کے مطابق نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اس روئے زمین پر صرف امتحان کے لیے لائے گئے ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں ہر کوئی اپنا امتحان دینے آیا ہے، اور جو سوالات اس طرح کی گردش کرتے کچھ ان کی طرف سے کچھ ان کی طرف سے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث یاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، ایک جماعت ایسی ہوگی جو تم سے محبت میں مبالغہ کرے گی، غلو کرے گی، اوور کرے گی اور گمراہ ہو کر دوزخ میں جائے، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو تم سے دشمنی کرے گی، نفرت کرے گی اور وہ بھی دوزخ میں جائے گی۔ بس وہ لوگ جنتی ہیں جو درمیان میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنا برابر بھی توہین نہیں کرتے، اور ان کی محبت میں عقیدت میں اتنا غلو نہیں کرتے کہ ان کو نبی کے درجے تک پہنچائیں، اور اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت۔ اور الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم مولا کائنات علی مرتضیٰ کی عظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، لیکن نبوت کے درجے تک نہیں پہنچاتے۔ اب یہ معاملہ، اور کچھ جماعت ایسی ہے جو حضرت علی کا ہمیشہ طعن و تشنیع کرتے رہتی ہے، گستاخیاں کرتی رہتی ہے۔ تو اے سنیو، تم فخر کرو، نہ تمہارا شمار اللہ نے کھٹملوں میں رکھا ہے نہ چوہوں میں رکھا ہے۔ الحمدللہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شعروں میں ہمارا شمار ہے جو حق بولتے ہیں اور ہر حق پر قائم رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی فساد مچایا جاتا ہے۔ حضرت علی کے خلاف کچھ جماعتیں بولتی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف کچھ جماعتیں بولتی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے واقعات کے متعلق جو لوگوں کو پیٹ میں درد ہے اور یہ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ بڑے بڑے واقعات سناتے ہیں، لمبی داستانیں سناتے ہیں، کربلا کے میدان میں یہ ہوا وہ ہوا۔ حسین اعظم کربلا کے میدان میں گئے تھے، ان کے سامنے ان کے بچے شہید ہو رہے تھے، کٹ رہے تھے، اور حسین کون ہے؟ رسول اللہ کے نواسے۔ حسین کون ہے؟ علی کے بیٹے۔ حسین کون ہے؟ فاطمہ کے جگر گوشت۔ ان کے ساتھ نسبتیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اتنے بڑے حسین اعظم اور صحابی رسول ہیں جس کے درجے کو کوئی غوث بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات تو طے ہے۔ اب یہ سوال چوہوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے تو پھر کوئی غوث اور کوئی قطب کوئی ولی تمہارے پکارنے پر تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا بھولا بھالا جوان جس کو پٹی پڑا دی جاتی وہ سمجھتا ہاں کربلا کے میدان میں جب حسین اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے تو پھر دوسرے ولی کیا بچائیں گے، اور کیوں ہم دوسرے اولیاء کو پکاریں گے مدد کے لیے؟ یہ اس طرح کے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ان ظالموں کو یہ جواب دو، حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جان بچانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے بھیجا گیا تھا۔ وہ وہاں جان بچانے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام بچانے گئے تھے۔ اگر وہ کوشش فرماتے یقیناً پورا دریائے فرات ان کے قدموں پر موجیں مار رہا ہوتا۔ بالکل بے شک حقیقت بات ہے میرے عزیزوں، وہ دارالامتحان میں تھے، امتحان کے وقت وہ امت کو ایک عظیم درس دینے گئے ہوئے تھے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مدد نہیں کر سکتے، یہ مدد نہیں کر سکتے۔ ہم بغداد شریف میں تھے اور واپس آئے زیارت کی، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اچھا مولانا بغداد سے جا کر آ رہے ہیں، آپ کی جماعت تو غوث پاک کہتی ہے۔ کہا بالکل، وہاں تو اتنے بم برس رہے ہیں، سنا ہے وہاں تو مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، کتنے تو وہاں پر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ کہا ہاں سنا ہے۔
ہو بھی رہا ہے، حقیقت ہے، ہم دیکھ کر کے بھی آئے. کہا تو پھر غوث کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ کیا ان کو بغداد والوں سے محبت نہیں ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا، غوث پاک کو بغداد والوں سے جتنی محبت نہیں ہوگی، اس سے کروڑوں درجے اللہ کو مومنوں سے محبت ہے. بالکل بے شک. میں پوچھا اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ولی کا مقام بعد میں ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ان مومنوں سے محبت نہیں ہے؟ نادانوں، اگر یہی سوال کرنا ہو تو پھر بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر جگہ سوال یہ کرنا پڑ جائے گا کہ رب تعالیٰ نے مومن جماعت کی نصرت کیوں نہیں کی؟ جب دارالامتحان میں ہوتا ہے کوئی امتحان کے میدان میں، تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی جان بچ رہی ہے یا کون بچا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے قدم کتنے مضبوط ہیں. استقامت کا امتحان ہوتا ہے. بہرحال سوالات بہت، اعتراضات بہت، اور ہمارا وقت اس میں ختم ہونا چلے جائے. ہم تاریخ کی طرف آتے ہیں. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے انتقال کے بعد یزید تخت خلافت پر بیٹھ گئے، جبکہ بڑے صحابہ کی منظوری نہیں تھی، اتفاق نہیں تھا. اور جو صحابہ موجود تھے اس میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، یہ بڑے صحابہ اس وقت تھے. اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی، ان چاروں نے انکار کر دیا تھا کہ یزید کی تولیت یا اس کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یزید بیٹھتے ساتھ ساری جگہوں پر خط لکھنے شروع کر دیے کہ میری بیعت لے لو. اپنے باپ، میرے باپ نے اعلان کیا ہے اپنے انتقال سے پہلے، لہذا میں امیر المومنین. کوفہ میں، بصرہ میں، سب جگہ یزید کی بیعت شروع ہو گئی. اب مسئلہ آ جاتا تھا مدینے کا، اور یہ چاروں بڑے صحابہ مدینے میں تھے. تو یزید کو ڈر انہی لوگوں سے تھا کہ یہ چار لوگ اگر منع کر دی اور انکار کر دیے تو پورے حجاز میں میرا بیڑا غرق ہو جائے، اور ان چاروں میں کوئی ایک بھی کھڑا ہو گیا اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے تو آدھی دنیا ان کی طرف مائل ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ چاروں بڑی عظمت والے ہیں. ایک صدیق اکبر کا بیٹا، ایک فاروق اعظم کا بیٹا، ایک حیدر کرار کا بیٹا، ایک عبدالزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا. تو یہ عشرہ مبشرہ کے بیٹے ہیں اور ان کی نسبتیں بھی بڑی ہیں. اور یزید کہاں، اس کی کون سی نسبت ہے؟ یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی عمارت کے زمانے میں پیدا ہوا، یعنی جب وہ گورنر تھے اس زمانے میں پیدا ہوا. ان چاروں صحابہ سے عمر میں بھی چھوٹا، اور عمل کا تو دور دور تک کوئی واسطہ ہی، کیونکہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں آج بھی. یزید دن رات عیاشی میں مبتلا رہا، کیونکہ اس نے عمارت دیکھی تھی اور مالداری دیکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے فسق و فجور کا سب بعد میں لوگوں کو پتا چلا. جب وہ تخت پر بیٹھا، بندروں کو کھلانا، نچانا، کبوتر بازی کرنا، اور باندیوں سے اور غلاموں سے رقص کروانا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود تھی. اب یہ خبریں جب مشہور ہو گئی تو کیا جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں ایسے شخص کو امیر تسلیم کر سکتے تھے، جنہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا، جو چاروں خلفاء کا زمانہ دیکھے ہوں اور جو خود رسول اللہ کو دیکھے ہوں؟ تو وہ اس عظیم اسلام کے دامن میں کسی ایسے شخص کو برداشت کر سکتے تھے؟ ہمارا اور تمہارا حال الگ ہے. ہم نے ہر طرح کے امیروں کو دیکھا ہے، ہر طرح کے حاکموں کو دیکھا ہے، چوروں کو بھی دیکھا ہے، ڈاکوؤں کو بھی دیکھا ہے. ہمارے سامنے کسی نئے لیڈر کو لا کر اس کی تعریف کر دی جائے تو ہو سکتا ہے پھسل جائیں، کیونکہ بروں کو ہی دیکھتے آئے. لیکن وہ چار صحابہ جو مدینے میں ہیں، ان کا حال تو ایسا تھا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، جنہوں نے صدیق اکبر کا زمانہ دیکھا، اور فاروق اعظم کی عدالت دیکھی ہے، عثمان بن عفان کی سخاوت دیکھی، اور حیدر کرار کی شجاعت دیکھی ہے. یہ خلفائے راشدین کا سنہرا دور دیکھے ہوئے صحابہ، ان کے سامنے کوئی آ کر کے یہ کہے دن رات عیاشی کرنے والا، باندیوں کو نچوانے والا اب مسلمانوں کا امیر المومنین بن گیا ہے، خلیفہ وقت ہے، کیسے تسلیم ہو سکتا ہے؟
ہوا یہ کہ اس نے بلا کر مشورہ لیا. مدینے میں اس وقت جو گورنر تھے ولید بن عقبہ، ولید بن عقبہ کو اس نے ایک خط لکھا اور کہا یہ جو بڑے لوگ موجود ہیں مدینے میں ان کو بلاؤ. عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر کر کے ان کو میری بیعت لے لینا، تم وکیل بن جاؤ. ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر مدینے نہیں پہنچی تھی، سب جگہ مشہور نہیں ہوئی تھی. تو یزید کا خط آیا ولید بن عقبہ کے ہاتھ. ولید بن عقبہ ایک نرم دل آدمی تھا، لیکن پڑھتے ہی خط کو کانپنے لگ گیا. کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے میرے سر پر جو ڈالا گیا ہے، یزید کو تو یہ لوگ تسلیم کر ہی نہیں سکتے، کیا کیا جائے. تو وہ ظالم مروان جس کی تاریخ ہے آپ نے سنا، حضرت عثمان ابن عفان کی مہر جس نے چرائی تھی، ان کے قتل کا جو سبب بنا تھا مروان موجود تھا. اس سے ولید بن عقبہ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. کہا چاروں کو بلاؤ اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھو، کہو کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور وہ اپنے انتقال سے پہلے اعلان کر کے جا چکے ہیں، ان کا بیٹا خلیفہ ہے، لہذا تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی اور بیعت کر لو. اگر وہ یہاں پر نہیں مانتے تو ان کا قتل کر دو. مروان نے سیدھے قتل کا مشورہ دیا. یہ بڑے صحابہ کے متعلق ولید بن عقبہ نے کہا ہرگز میں اپنے ہاتھ کو ان کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا. پھر بھی اس نے بلوایا. یہ چاروں صحابہ کو جیسی بلایا گیا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی، اگرچہ مدینے کو خبر نہیں پہنچی تھی حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی، لیکن چاروں کو احساس ہو گیا کہ گورنر اگر ہمیں بلا رہا ہے تو یہ ملک شام کی آئی ہوئی کوئی خبر ہے. وہ اپنی تیاری سے ہی گئے تھے. حضرت امام حسین اپنے چند ساتھیوں کو لے گئے تھے اور کہا میں اندر جا رہا ہوں، اگر آواز بلند ہو جائے تو تم آ جانا اور پھر معاملات طے کیے جائیں گے. حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر، یہ چاروں دارالحکومت میں آئے، گورنر ہاؤس میں. اور اس وقت ولید بن عقبہ موجود تھا اور مروان بھی موجود تھا. اس نے خط پڑھ کر کے سنایا یزید کا خط آیا ہے اور وہ خلافت کا حقدار تھا، اس لیے امیر معاویہ نے اس کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا، لہذا میں اس کا وکیل ہوں. یزید امیر المومنین کی طرف سے میں تم سے بیعت لیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ موجود تھے اور یہ دونوں صحابہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، یہ کھڑے ہو گئے. کہا ہمیں ایک دن کی مہلت دے دو، ایک دن کی مہلت دے دو. وہ نکلے. حضرت امام حسین کو اس نے پکڑ لیا. کہا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب یہاں مضبوط خلافت کا کوئی دعوے دار ہے تو حضرت علی کے بیٹے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی طرف پوری دنیا مائل تھی. حضرت امام حسین سے پوچھا تو حضرت امام حسین نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جیسوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یزید جیسا شخص خلافت کے تخت پر بیٹھ جائے. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی کوئی خبر بھی ہم سنیں، کیونکہ یہ تخت خلافت کسی بادشاہ کا نہیں، یہ رسول اللہ کی نیابت کا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں جس کے اندر نہیں، وہ ان کی نیابت کیا کر سکتا ہے. تو ولید بن عقبہ نے کہا معاملہ گرم ہو جائے گا، حسین تو تیار نہیں. پھر کہا نہیں، آپ کو تو بیعت کرنا ہوگا. حضرت امام حسین نے کہا میں اس طرح چھپ کر بیعت کرنے والا نہیں، جب سارے مدینے والے سب لوگ بیعت کریں گے تب میں بھی علل اعلان آؤں گا، سب کے ساتھ آؤں گا. آج مجھے جانے دو. ولید بن عقبہ نے ان کو بھی جانے دیا. ٹھیک ہے. جیسے ہی یہ گئے، مروان بن حکم کھڑا ہوا اور کہا ولید بن عقبہ کو، کہا کہ تو نے بہت بڑا موقع گنوا لیا. آج ان کو قتل کر دینے کا سب سے بہترین موقع تھا، تو گنوا لیا اور تو آج ان سے بیعت نہیں لے سکا. مروان کہہ رہا ہے دیکھ لینا زندگی پر اب تجھے حسین سے بیعت کبھی نہیں مل سکے. ایک بار وہ یہاں سے جا چکے ہیں، حسین کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتے. تیرے لیے اچھا موقع تھا. ولید بن عقبہ نے کہا میرے لیے ساری دنیا آ جائے لیکن میں حسین کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی قرابت دار نواز ہے.
तो मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उकबा की शिकायत लिख करके भेजी यजीद के पास कि इसकी नरम दिली की वजह से ये चारों चले गए। और हुआ क्या, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रात के वक्त ही अपना सामान लिए और मक्का चले गए, मदीने तैयबा छोड़कर चले गए। ये दूसरे दिन फिर ये गवर्नर बुलाएगा और जबरदस्ती करेगा, लेकिन मक्का में जाएंगे तो हरम पाक में खाने काबा के अतराफ कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता जो हरम में जाएगा। जंग भी हराम है, कत्ल क़िताल भी हराम है। तो ये सहाबा वहां चले गए और वहां जाकर इन्होंने पनाह ली। अब इमाम हुसैन मदीना में थे। दूसरा दिन आया तो फिर दूसरे दिन फिर उसने बुलाया वलीद बिन उकबा ने, क्या हो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आज फिर कहा कि नहीं, मैं इस बैत के लिए राजी नहीं हूं और मुझे जोर जबरदस्ती न किया जाए। वलीद बिन उकबा ने कहा, ऐ हुसैन इब्ने अली, मैं आपकी ताजीम करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे ऊपर मुल्क शाम का हुक्म आया है, प्रेशर में है, मेरे ऊपर दबाव है, लिहाजा एक ही रास्ता है कि आप या तो मेरे इस शहर में या हुदूद में ना रहें जहां मेरी गवर्नरी है, या तो बैत कर लीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, मैं शहर तो छोड़ दूंगा लेकिन बैत नहीं करूं। और कौन से शहर छोड़ने की बात, मदीनतुर रसूल। इमाम हुसैन अपने खानदान वालों को आकर बताते हैं और इमाम हुसैन ने अहले बैत के घराने में ये बात बताई कि आज हमारे लिए ऐसी हालत आ गई है, मदीने में रहना है तो हमें उसकी बैत कबूल करना होगा और उसको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करना होगा, या तो फिर मदीने से बाहर निकलकर जैसे मेरे दो भाई मक्का चले गए, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर, इसी तरह मुझे भी मक्का हरम काबा में जाना होगा। अहले बैत का बच्चा बच्चा कहने लगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर छूट रहा है, ए इमाम आली मकाम, इसको गवारा कर लेंगे लेकिन रसूलुल्लाह की शरीयत छूट जाए ये गवारा ना करें। हुजूर के शरीयत पर और इस्लाम की तारीख में ऐसा कोई धब्बा आ जाए ये गवारा ना हो। मैं आपको बताता हूं ये मसला कितना अहम था। जालिमों को पता नहीं, जो ऊपर ऊपर की तारीख पढ़ते हैं और बक बक करके टीवी में चले जाते हैं कि इमाम हुसैन ने खामखा अपने बच्चों को झोंक दिया करबला के मैदान में और ये सियासी जंग थी नौज़ बिल्लाह। और बाज ये कहते हैं कि खुरूज किया, खुरूज का मतलब होता है बगावत किया। जब एक अमीरुल मोमिनीन हो गया था, खलीफा वक्त हो गया था, तो इमाम हुसैन बगावत करके क्यों गए। इस तरह के जो एतराजात करते हैं, इन जालिम ना आकिबत अंदेशों को खबर तक नहीं है तारीख की सच्चाइयां, इन्हें मालूम भी नहीं है। यह हो सकता है यजीद की जुर्रियत के लोग हों या यजीद के मशागिल और उसके कामों से इत्तेफाक रखते हों, इसीलिए उसको आज भी रदी अल्लाह अन्हु लिखते हैं। आज भी ऐसी कौम मौजूद है। एक तरफ रसूलुल्लाह का पूरा घराना है, क्या इमाम हुसैन जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में रख कर पाला हो, बल्कि सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन का लुआब पाक, इमाम हुसैन का लुआब थूक खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह चूसते थे। हदीस के अल्फाज हैं कि यमतस्सु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लुआब अल हुसैन कमा युमतस्सु तमर। हुसैन का लुआब रसूलुल्लाह ऐसे चूसते जैसे कोई खजूर चूस रहा हो। जिसके हलक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लुआब पाक गया हो, क्या वो नाहक फैसला करेगा? क्या वो जोर जबरदस्ती रसूलुल्लाह के खानदान को जंग के मैदान में झोंक देगा? बात इतनी थी कि इमाम हुसैन की निगाहें बहुत दूर तक देख रही थी, आज तक देख रही थी। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि न पूछ वक्त इन बेकिताब इन बेजुबान किताबों से, न पूछ वक्त इन बेजुबान किताबों से, जब अजान होती है तो समझ हुसैन जिंदा है। बेशक बेशक।